وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak semuanya yang hadir, yang mudah-mudahan insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan kemuliaan bagi diri kita semua. Dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Amin. Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini.
Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemarin dijelaskan bahwa dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, ada satu kenikmatan yang paling agung di sisi Allah untuk kita, yaitu kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan dengan cahaya keislaman yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang paling besar daripada diturunkan oleh Allah di muka bumi ini kecuali memeluknya kita kepada agama Islam. Maka tidak patut ketika kita tidak mensyukuri segala nikmat Allah. Sekalipun nikmat Allah itu yang lain tidak diberikan kepada kita, tapi tetap kita untuk bersyukur kepada Allah itu wajib. Karena masih ada kenikmatan yang paling besar, yaitu kita masih diberikan keimanan di dalam diri kita sehingga kita masih memeluk agama Islam. Karena satu-satunya agama yang menyelamatkan kita kelak di akhirat adalah agama Islam. Jangan engkau tidak bersyukur kepada Allah atas sesuatu yang lain, hingga kita kufur dalam kehidupan kita. Kita kufur dalam beragama. Kita kufur dalam keimanan kita. Karena tidak pernah ada rasa syukur di dalam hati kita. Hidup susah itu ya sudah wajar. Hidup senang juga wajar. Hidup dalam segala kesulitan sampai akhir hayatnya sebuah kewajaran. Karena Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah itu selalu memberikan ujian, kesulitan-kesulitan. Tapi tidak mungkin di balik kesulitan itu tidak ada kemudahan. Mesti setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga di balik kemudahan mesti ada kesulitan. Kan tidak selamanya kita sulit, tidak selamanya pula kita mudah. Kadang sulit ya kadang mudah. Jadi sulit mudah itu dinamik. Tidak selalu mudah, juga tidak selalu sulit. Dinamika kehidupan itu ya kalau nggak sulit ya mudah. Kalau nggak mudah ya sulit. Kalau nggak susah ya senang. Kalau nggak senang ya susah. Itu mesti terjadi. Apapun yang kita lakukan ketika kita mengalami kesulitan ataupun kesenangan, itu tidak akan menambah kesenangan kita, juga tidak akan mengurangi kesulitan kita. Jadi kalau tidak menambah atau mengurangi kesulitan dalam hidup kita, kenapa kita tidak terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Susah ya syukur, senang ya syukur. Kalau senang kita syukur ditambah, kalau sulit syukur
dikurangi, rasa kesulitannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur terus kesulitan kita terpenuhi, misalkan tertanggulangi kesulitan, ya enak. Maka banyak orang yang nggak usah bersyukur. Tapi kan syaratnya tertanggulangi kesulitan hidup manusia itu adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pusing hidup ya. Ada duit ya syukur, nggak ada duit ya syukur. Tidak pusing hidup. Sakit ya disyukuri, sehat juga disyukuri. Wong sehat sama sakit itu juga sama-sama ujian. Kita sehat, ujian. Sakit juga ujian. Tapi kan keuntungan yang sakit itu selain ujian adalah pemupus dosa. Orang sakit itu ketika ia sabar menjalani kesakitannya di dalam dirinya, maka Allah hapus sedikit demi sedikit dosa-dosa kita. Jadi nggak usah sedih ketika kita punya penyakit. Karena yakinlah dengan penyakit itu Allah mengurangi dosa. Dan itu semua diajarkan dalam Islam. Jadi bersyukur kita ini beragama Islam. Lahir dalam kandungan seorang ibu yang Islam. Wa inna minasyugri, dan sesungguhnya dari sekian banyak kesibukan, yakfika cukup bagimu apa at-ta'atu, taat, syuglan sebagai kesibukan. Jadi dari berbagai macam kesibukan, kesibukan yang paling agung, kesibukan yang paling mencukupi diri kita adalah kesibukan taat kepada Allah. Wa ta'atullahi ta'ala, maka adapun taat kepada Allah Ta'ala itu a'dhamul isghali, paling agung-agungnya kesibukan. Jadi tidak ada kesibukan yang paling agung di muka bumi ini kecuali kesibukan kita taat kepada Allah. Taat itu bukan hanya ibadah dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk zakat, berangkat haji. Bukan hanya itu, taat itu luas. Taat itu memperbaiki diri dari hari sekarang sampai hari ke depan, terus sampai hari yang akan datang. Artinya ketaatan itu adalah memperbaiki diri setiap waktunya, itulah taat. Memperbaiki diri kita di hadapan Allah dari waktu ke waktu, itu disebut taat. Jadi manapun, nggak di masjid, nggak di jalanan, nggak di kantor, nggak di sekolah, nggak di mana saja, taat itu harus ada. Nah, ketaatan itu identik dengan perbuatan baik. Ya lisannya baik, pikirannya baik, ya hatinya. Kalau ngaji tidak menimbulkan kebaikan, ya berarti belum taat. Sholat, ketika selesai sholat tidak menjaga lisan kita seperti dikala kita sholat, ya berarti belum taat. Jadi susah jadi orang taat, itu susah. Orang yang taat kepada Allah itu susah sekali. Jadi sebagus-bagusnya, semulia-mulianya kesibukan adalah taatnya kita kepada Allah. Artinya jangan pernah lalaikan diri kita kepada Allah. Kalau kita terus mengingat Allah, maka insya Allah segala lisan, pikiran dan hati kita akan terus mengingat Allah. Kalau sibukkan diri kita dengan kesibukan memikirkan Allah, maka tidak ada sekecil pun urusan memikirkan selain Allah. Karena sibuk memikirkan Allah, sibuk mengingat Allah. Bagaimana mungkin orang yang sibuk mengingat Allah mengingat selain Allah? Tidak mungkin. Tapi kalau kebalikannya, kalau orang itu sibuk mengingat atau memikirkan selain Allah, maka ia tidak akan pernah mengingat Allah. Jadi syarat untuk melupakan atau mengingat atau memikirkan urusan orang lain adalah mengingat Allah, memikirkan kebesaran Allah. Nah, itu syaratnya. Kalau kita mau melupakan semua.
Jadi sebaik-baiknya kesibukan, seagung-agungnya kesibukan, semulia-mulianya kesibukan adalah taat kepada Allah. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya dari sekian banyak hikmah, dari sekian banyak pelajaran, dari sekian banyak ibrah, ail idati mau'idah, nasihat, yakfika cukup bagimu opo al mautu kematian, ibratan halnya menjadi ibrah, pelajaran. Jadi sebaik-baiknya pelajaran adalah kematian, karena esensi kehidupan manusia adalah kematian. Tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk kematian. Karena kematian itulah jalan menuju kepada akhir. Kematian itulah jalan menuju kembalinya manusia kepada Sang Pencipta. Jadi manusia hidup itu diciptakan, dihidupkan di muka bumi ini, ujung-ujungnya akan menemukan kematian. Karena dengan kematian itu ia akan bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak usah dipikirkan kematian itu, dipikirkan atau tidak dipikirkan, memang esensi kehidupan manusia itu untuk kematian. Sesuatu yang dihidupkan oleh Allah tujuannya adalah kematian. Sekarang bagaimana kita ketika mati itu harus dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga ketika bertemu dengan Allah tidak ada rasa bersalah. Tiap-tiap manusia atau tiap sesuatu yang bernapas mesti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus kematian itu kan tujuannya summa ilaina turja'un. Kemudian dikembalikan kepada Allah. Dia akan dikembalikan kepada Allah. Dimintakan pertanggungjawabannya semasa dia dihidupkan di dunia. Sekarang sudah siapkah pertanggungjawaban kita nelak nanti di hadapan Allah? Itu aja tujuan Allah menghidupkan. Kalau ada banyak cerita manusia itu bukan cerita, perintah. Manusia dijadikan seorang pemimpin di muka bumi ini, iya itu betul. Tapi kan tujuannya bukan hanya itu. Tujuan akhir Allah itu adalah kematian seseorang ketika dihidupkan di muka bumi ini. Karena kalau masih hidup dia tidak akan pernah kembali dan tidak akan mempertanggungjawabkan masa kehidupannya di hadapan Allah. Caranya seperti apa supaya dia bisa berhadapan dengan Tuhannya, kemudian dimintakan pertanggungjawabannya oleh Tuhannya, ya dimatikan. Jadi esensi kehidupan adalah kematian. Hidup itu untuk mati. Kalau hidupnya baik, ya insya Allah matinya pun. Jadi berusaha semaksimal mungkin ketika kita mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau kita mati ya sudahlah, matilah. Ada orang bilang gak takut mati tapi takut sama penyakit. Orang kan kalau punya penyakit kan khawatir ya, apalagi yang sudah masuk ICU, terus divonis penyakit yang kelas berat, stadiumnya stadium 4 misalnya. Itu kekhawatiran di dalam pikirannya itu sangat luar biasa. Kekhawatirannya kan cuma satu, mati. Orang mikirin penyakit berat, kekhawatiran itu cuma satu, mati. Padahal kita takut, kita berani, kita mikirin, kita nggak mikirin, mati itu pasti datang. Jadi kalau ada bahasa, ngapain takut mati? Saya rasa kalau yang bicaranya itu orang-orang biasa, itu cuman bohong belaka kayaknya. Kita ini kan, kenapa kita harus menghindar dari ini? Karena kita takut mati. Padahal mati itu sudah aja. Mati itu sudah takdirnya Allah sebenarnya. Mau dimanapun kita berada,
Mau ada sebab apapun atau tanpa ada sebab apapun, kita ini mesti mati. Tidak mungkin tidak mati. Jadi tidak takut mati itu bukan di lisan, tapi adanya di ya, siap nggak siap ya mati, takut nggak takut ya mati juga. Jadi ngapain juga mikirin mati. Bagaimana kalau kita mikirinya itu, bagaimana caranya supaya ketika kita wafat, ketika Allah menjemput ruh kita, itu kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu yang harus dipikirkan, bukan masalah sebabnya. Kalau sebab mah itu biarin aja urusan Allah. Tapi kan masalah husnul khotimah ini kan tergantung kita, bukan tergantung Allah. Kalau takdir kematian itu memang tergantung Allah, tapi kematian baik atau buruk itu kan tergantung kita. Seberapa dekat kita mendekati Allah. Kalau semakin dekat kita mendekati Allah, maka mudah-mudahan Allah mencabut ruh kita, kitanya dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena ketika sakaratul maut itu ya luar biasa. Banyak iblis, banyak setan-setan itu pada datang menggoda agar kita beriman kepada iblis. Kata siapa? Coba aja ntar kalau ada yang sakaratul maut lah, kita tanya siapa aja yang datang. Hanya kalau ada orang mau meninggal itu aneh-aneh ya, ada yang teriak-teriak lah, ada yang nunjuk-nunjuk lah, ada yang bilang ada yang ini, ada yang itu. Itu semua gambarannya, gambaran kehidupannya diulang kembali. Ngeri ya. Makanya disitulah banyak orang tergoda ketika sakaratul maut. Wal maqalatu sadisatu, adapun maqalah yang ke-6, an Abdillah bin Mas'ud, dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga meridai Allah anhu kepadanya. Kam min mustadrajin, kam berapa banyak, min mustadrajin yang diambil, yang terporoti, yang berkurang. Ayyakni ma'khudin, diambil, qalilan sedikit demi sedikit, bin ni'mati dengan nikmat, bi iksariha dengan memberikan kebanyakan nikmat, alaihi kepada man. Jadi ada berapa banyak orang di muka bumi ini Allah mengambil kenikmatan kita dengan cara memberikan kenikmatan. Allah memberikan Allah mengambil kenikmatan dalam diri kita dengan cara memberikan kenikmatan. Paham? Allah mengambil sedikit demi sedikit kenikmatan dalam diri kita dengan cara Allah memberikan nikmat. Misalkan kita sehat walafiat, sehat badannya. Kemudian Allah mau mengambil kesehatannya itu dengan cara apa? Dengan cara Allah memberikan harta yang berlimpah. Loh, apa urusannya? Karena biasanya dengan sebab harta berlimpah, maka ia bisa foya-foya dengan cara makannya, dan cara minumnya, dengan segala macamnya. Nah, gara-gara makanan yang tidak teratur, akhirnya diambil sedikit demi sedikit kesehatan dalam diri. Jadi bisa jadi orang yang diberikan harta banyak, Allah ambil sedikit demi sedikit kenikmatan dalam diri. Atau mungkin Allah ambil sedikit demi sedikit keimanan, nikmat keislaman dalam dirinya. Jadi Allah itu mengambil sesuatu itu dengan cara yang unik, yang nggak pernah kita sangka-sangka. Sangkanya orang banyak uang, sangkanya orang sering naik jabatan, dibilangnya berkah. Wah, dapat untung banyak, berkah. Belum tentu berkah. Bisa jadi diberikan keuntungan yang begitu banyak oleh Allah, tapi malah mengurangi keimanan dalam diri kita, mengurangi keislaman dalam diri kita. Karena iman dan Islam itu juga bagian dari nikmat. Jadi unik. Kadang-kadang kita tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang besar datang kepada kita, mesti ada sesuatu yang harus dikurangi.
Ya, Allah berikan kenikmatan umur panjang. Tapi kan di satu sisi Allah mengurangi kehidupan kita. Diberikan umur 60 misalkan, terus dipanjangkan umurnya. Sebenarnya bukan ditambah kenikmatannya, mesti itu dikurangi kehidupannya. Jadi jangan terlalu merasa itu. Anggaplah sebuah nikmat itu adalah salah satu cara Allah mengambil kenikmatan kita sedikit demi sedikit. Yang dikhawatirkan adalah ketika Allah mengambil kenikmatan dalam bentuk keimanan dan keislaman dalam diri kita. Itu jangan sampai terjadi. Makanya ketika diberikan nikmat oleh Allah yang begitu besar, langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat yang Allah berikan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah kenikmatan yang bertambah, baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Jadi jangan pernah bangga. Wa kam min maftunin, dan berapa banyak dari orang-orang yang terfitnah. Fitnah itu ujian. Ayakni mumtahanin, ujian, bil balai, dengan bala, musibah. Bala itu musibah. Bentuknya apa? Bisanai, dengan pujian. Jadi berapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan cara pujian terhadap dirinya. Banyak orang yang dipuji-puji, banyak orang yang diagungkan di muka bumi ini, itu semata-mata adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan senang, kemarin kan sering dikatakan jangan senang sama pujian manusia. Jangan senang sama pujian manusia. Ayakni bikasrati sana'in nasi, yaitu dengan banyaknya pujian dari manusia, alaihi, atasnya. Jadi ujian itu juga bisa berupa pujian. Jadi hindarkan untuk senang kepada pujian. Tapi kalau ada orang muji gimana? Ya nggak apa-apa, orang muji mah nggak masalah. Orang muji mah nggak masalah. Yang masalah adalah ketika kita senang mendapatkan pujian itu jadi masalah nantinya. Kalau orang memuji setinggi langit ya itu silakan aja. Tapi jangan pernah terpengaruh dengan pujian. Jangan pernah senang dengan pujian. Bisa jadi pujian itu adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak menyadari itu ujian dari Allah, maka timbul di dalam diri kita sifat ujub. Sifat bangga diri. Wah, si anu hebat ya, keturunan orang mulia. Bangga. Oh, si anu turunan kiai, bangga. Di dalam hati timbul kebanggaan. Nah, berarti tanda bahwa ia senang dipuji manusia. Jadi itu harus berhati-hati. Ini masalah hati soalnya. Kalau masalah hati ini memang harus diwanti-wanti. Kalau kita sakit jasmani aja buru-buru ke dokter, kenapa ketika kita sakit ruhani nggak buru-buru datang kepada ahlinya? Datang juga ke dokter ruhani. Kita korban keluar uang banyak untuk berobat, mengobati penyakit jasmani kita. Tapi kita tidak mau sedikit pun keluar ketika ruhani kita sakit. Padahal yang paling bahaya adalah ketika ruhaninya sakit. Kalau ruhani sudah sakit, maka timbul di dalam ruhaninya itu, timbul di dalam dirinya itu sifat sombong, sifat iri, sifat dendam, sifat hasud, sifat ujub, sifat riya. Itu kan penyakit ruhani, penyakit hati. Tapi sedikit pun kita tidak mau berkorban untuk mengobati penyakit ruhani. Kita ini lebih senang dan lebih semangat ketika mengobati jasmani. Wah, korbannya habis-habisan sudah. Dan itu terjadi di kita, terjadi di muka bumi. Hampir sekian puluh persen seperti itu. 99% mungkin kayaknya orang itu lebih semangat mengobati penyakit jasmaninya daripada mengobati penyakit hatinya. Dianggap penyakit hati itu tidak membahayakan, padahal penyakit hati itu paling bahaya. Karena dengan penyakit hati itulah kita jauh dari
Allah. Kalau kita sudah jauh dari Allah, bagaimana Allah mau turunkan hidayah? Kalau Allah tidak turunkan hidayah kepada kita, bagaimana kita bisa berdekat-dekat kepada Allah? Kalau tidak dekat, bagaimana kita kelak akan selamat di hadapan Allah? Kan masalahnya satu, penyakit di dalam hati kita. Kalau penyakit jasmani tidak menghalangi kita untuk dekat kepada Allah. Mana ada penyakit jasmani menghalangi untuk dekat kepada Allah? Yang cacat bisa dekat kepada Allah, yang dirawat bisa dekat kepada Allah, yang sakitnya stadium 4 juga bisa dekat kepada Allah. Tidak akan pernah menghalangi kedekatan seorang hamba yang sakitnya jasmani kepada Allah. Yang bisa menghalangi kedekatan manusia kepada Tuhannya adalah penyakit ruhani, penyakit hati. Kalau hatinya sudah sakit, bagaimana mungkin dia bisa berdekat-dekat kepada Allah? Misalnya orang sombong. Orang sombong itu bukan hanya orang yang berjalan bertolak pinggang dengan kata-kata kasar, kata-kata kesombongannya. Bukan hanya itu. Inti dari kesombongan adalah menolak kata-kata atau ucapan atau nasihat kebenaran. Kalau orang sudah menolak nasihat kebenaran, maka ciri dia adalah orang yang sombong. Karena iblis itu dikatakan sombong, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Fir'aun sombong, bukan hanya mengaku Tuhan, tapi menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa. Jadi inti kesombongan adalah menolak kebenaran. Banyak kan orang menolak kebenaran itu dengan argumentasi. Dibilang bikin itu di situ nggak pantas. Tapi karena argumennya jago, misalkan dia seorang teknik lah, dia punya alasan begini-begini. Tapi secara safety gak bagus, tetap dia akan membela dirinya. Nah itu tanda orang itu sombong, tidak mau mengakui kekalahan. Ya, jadi jangan, berhati-hatilah, berhati-hati dalam berbuat. Sebelum berbuat, ya kita mesti pikir-pikir panjang lah. Ini yang kita lakukan ini baik atau enggak, manfaat atau enggak, banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya. Kalau banyak mudorotnya mending gak usah dibuat. Kadang-kadang kita ini terlalu manja, sehingga pengen yang enak, gak mau yang susah. Bikin pintas saja kalau kita. Bagaimana kita mau dianggap orang baik kalau seperti itu? Jadi berusaha untuk menjaga ketika kita ingin melakukan sesuatu ya. Jadi jangan senang dipuji, baru berbuat baik begitu dipuji udah melampung, sehingga melupakan kiri kanan, udah nganggap lagi kiri kanannya, berbuat aja, dianggapnya itu perbuatan baik pasti disetujui. Ya belum tentu. Wa kam min maghrurin, dan berapa banyak orang yang tertipu, ayyakni mutmainnin qalbuhu, merasa tenang hatinya, fit dunya, di dalam dunia, wa ghafilin, dan melalaikan anil akhirati, dari urusan akhirat, bisitri, dengan menutupi, ay tegese bisitrillahi, dengan menutupi, dengan cara menutupi Allah, dengan cara menutupi, dengan Allah menguji atau menipu hamba-hambanya yang merasa tenang hatinya di dunia, kemudian dia melupakan akhirat. Caranya seperti apa? Allah tutupin aib-aibnya. Bisitrillahi uyubahu, Allah tutupin aib-aibnya. Jadi Allah menutup aib kita ini sebenarnya adalah ujian juga dari Allah. Bentuknya tipu daya. Coba kalau Allah tunjukkan semua aib-aib kita, kan mesti bertobat kepada Allah, mesti mikirin urusan akhirat. Jadi berapa banyak orang yang tertipu? Orang yang tertipu merasa tenang di dalam dunia, hatinya merasa tenang di dalam dunia, padahal aslinya melupakan akhirat. Dengan cara apa? Allah tutupin tuh aib-aib.
berapa banyak ia berbuat dosa, tapi ya santai-santai aja tuh, tidak kelihatan ia berdosa, tidak kelihatan akibat dari perbuatan dosa. Itu semua Allah tutupin. Allah tutupin keburukan-keburukannya, seakan-akan dia merasa tenang karena Allah tutupin segala keburukannya. Padahal ia sudah tertipu dengan keburukan dirinya, tertipu dengan keburukan di dalam dirinya. Jadi jangan seakan-akan kita ini baik, padahal Allah sedang tutupin aib yang dalam diri kita. Aib kita ini kan terlalu banyak, Allah tutupin itu. Tapi kita malah tertipu. Kita tidak pernah menyadari aib-aib kita, sehingga dengan mudahnya ngomongin aib orang, padahal kita pula aibnya banyak. Mau siapa ke Allah mah nggak pandang bulu. Kalau salah ya salah. Tidak ada siapapun di muka bumi ini yang dijamin tidak melakukan dosa. Tidak ada, kecuali Rasulullah SAW. Selain Rasulullah tidak ada dijamin untuk tidak berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa. Kalau ada yang ngaku selain Rasulullah dia dimaksum, tidak dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, kayaknya berat. Kecuali Allah menghendaki kepada hamba-hamba yang. Tapi yang jelas hanya Rasulullah yang dijaga dari perbuatan dosa. Kalau kita ini apa? Ya, berbohong masih. Katanya dilindungi dari perbuatan dosa, tapi masih suka bohong. Kan lucu. Ada orang ngaku begitu lucu. Mau siapapun dia, mau keturunan siapa kan? Kalau berbuat salah ya salah aja. Mesti ada perbuatan salah karena manusia biasa. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan Rasulullah, maka kita tidak pernah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Jangan bangga sama keturunan, tidak bagus bangga sama keturunan. Rasulullah itu nggak paling benci sama orang yang mengandalkan buyut-buyutnya. Rasulullah, kalau ada anak muda yang mengaku saya keturunan ini, itu Rasulullah paling benci. Kalau engkau jadi anak muda, maka tunjukkan dadamu. Nih, aku anak muda, aku anak yang berprestasi, aku bisa mengembangkan ilmu ini, aku bisa mendakwakan agama Allah, aku bisa ngajiin, aku bisa ini. Itu baru anak muda namanya. Jangan dompleng nama besar ya. Buat apa dompleng nama besar tapi kitanya tidak punya ilmu. Saya anaknya kiai tapi tidak bisa ngaji, ya sama aja bohong. Yang kiai kan bapaknya bukan anaknya, yang ulama kan bapaknya bukan anaknya. Kalau ngaku anaknya ulama ya harus jadi ulama. Itu jadi tidak usah bangga ya, tidak usah bangga sama tidak usah bangga. Perbaiki diri kita, perbaiki saja diri kita, nanti insya Allah akan memberikan sebuah kemuliaan di dalam diri kita, sehingga orang-orang itu mengakui, oh iya memang orang itu baik, sepanjang hidupnya orang itu baik. Maka lama-kelamaan orang akan segan kepadanya karena ada sinar kemuliaan di dalam dirinya. Sababiannya apa? Melakukan kebaikan. Teruslah berusaha untuk menjadi orang baik. Walaupun kita bukan orang yang sempurna, tapi kita dianjurkan setiap waktunya untuk terus berbuat baik. Jangan pernah tertipu kita merasa nyaman. Kita ini kadang-kadang suka merasa nyaman di dunia ini, sehingga melalaikan urusan akhirat. Sebab apa? Sebab Allah tutupkan dosa-dosa kita di muka bumi ini. Coba kalau Allah buka dosa-dosa kita, apa kita akan nyaman hidup di dunia? Kan tak mungkin. Kenapa Allah tutupkan? Harusnya kita sadar diri, oh Allah masih sayang sama kita karena Allah tutupkan segala keburukan kita. Kalau Allah buka keburukan kita di hadapan manusia, sebaik apapun dirimu dalam zahirnya, sebaik apapun lisanmu berkata-kata, sebaik apapun sikapmu, kalau Allah sudah bukakan aibmu, mau apa kamu? Harusnya kita sadar diri, oh iya ya, Allah ini udah tutupin nih burukan kita. Harusnya kita sadar diri, oh iyalah, sedikit demi sedikit mulai merubah. Apa ente ngurusin orang, ngurusin diri sendiri aja ndak akan. Makanya selalu mengingat Allah, selalu mengingat kebesaran Allah, selalu takut kepada Allah. Dimanapun kita berada, takut saja kepada Allah. Jadikan diri kita adalah diri yang paling baik,
baik di keluarga kita, baik sama tetangga, baik sama, tidak usah ngomong yang macam-macam. Khawatir saudara kita tersinggung. Kalau dia orangnya baik, kalau nggak baik, kalau pendendam kan bahaya. Akhirnya jadi ribut. Setelah ribut kan repot. Capek. Kapan kita mau dekat kepada Allah kalau kita tidak pernah mengingat Allah? Kapan kita mau cinta kepada Rasulullah kalau akhlaknya Rasulullah tidak pernah kita tiru? Katanya cinta Allah, ya dekatkan diri kita kepada Allah. Katanya cinta Rasulullah, ya tiru akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cinta kepada Rasulullah tapi tidak meniru akhlaknya. Salawatnya tiap hari tapi tingkah lakunya, akhlaknya tidak meniru Rasulullah. Sayang, salawatnya itu sayang karena tingkah lakunya tidak mengikuti tingkah lakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah itu adalah uswatun, suri tauladan yang paling. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kekuatan dalam diri kita, Allah berikan kesabaran dalam diri kita, Allah berikan rasa syukur di dalam diri kita sehingga kita mampu lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang saleh. Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang dekat kepada Allah. Allah pertemuan kita dengan orang-orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada para alim ulama yang sudah wafat maupun yang masih hidup yang memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini, diberikan derajat yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin. Dan kita doakan untuk orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah wafat. Mudah-mudahan Allah angkat segala dosa-dosanya. Allah berikan rahmat di alam kuburnya, Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, kelak dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pada orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan lahir dan batinnya dan Allah wafatkan kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kita doakan untuk keluarga kita yang sedang sakit saat ini, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya sebagai penghapus dosa-dosanya, Allah berikan kesabaran di dalam dirinya, Allah kuatkan dirinya sehingga terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan untuk anak cucu kita kelak, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru-gurunya, menghormati para alim ulama, bermanfaat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kita doakan kepada orang-orang yang telah berjasa berbuat baik kepada kita, mudah-mudahan Allah balas segala kebaikannya itu dengan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dimiliki menjadi keberkahan di dalam hidupnya, di dalam keluarganya, dan mudah-mudahan apa yang dimiliki menjadi bekal kelak di akhirat nanti. Juga kita doakan untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dijadikan hidup kita semua ini hidup yang penuh dengan keberkahan, hidup yang penuh dengan manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita kelak semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول النبي المصطفى حبيبي وشفيعنا ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن دخل البيت الكرام أجمعين. ثم إلى أرواح آبائي وأمهاتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل. ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بين أولي يوم الدين. ثم إلى حضر النبي الله صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام. ثم إلى حضر النبي الله عليه السلام سيبا يا بن مرجان. ثم إلى حضر سيدنا لقمان الحكيم. ثم إلى حضر سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم السلام. ثم إلى أرواح سادتنا وأولينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح سيدنا حباب فاطمة الزهراء والسلام حباب وعائشة رضي الله عنه وسيدنا حباب خديجة الكبرى وسيدنا الإمام الحسن وسيدنا حمزة والعباس بن عبد الله بن عباس. ثم إلى أرواح كافة من أرواح واليهودية وجميع آل بيت رسول وحباب رسول وذرية رسول وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أرواح سيدنا معن زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا موسى الكظيم وسيدنا المعلم الأوريدي وسيدنا محمد النجيب وسيدنا المهاجرين إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله سلام بن عبد الله. ثم إلى أرواح يعني خلق سيدنا محمد صاحب المنبر وسيدنا سيدنا العظم بك المقدم محمد بن علي بعلي ولجميع عالي أبي علم خصوصا كل بريشان وغوث عباد الحبيب عبد الله بن الحداد صاحب رد الحداد وخصوصا إلى كل بن أنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العبد صاحب رد العباس وخصوصا إلى شيخ علي براس وصولهم وفراهم أن الله يولي درجتهم في الجنة وانفعنا بأسرارهم وانورهم وعدمهم ونفعا في الدين والدنيا والآخرة. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمعنا أرواح يمد المجتهد وكل في الدين العلماء من والقراء النغرس والتفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين. سمعنا أرواح كل ولي
وليد المسلم والمسلمة المشارق الأرض إلى مغاربها سمينا الرحيم أهل السلسلة القادرية ونقصبندية وجميع أهل الطرق خصوصا إلى قطب العالمين وغوث الأعظم السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني في البعدة قدس الله سره وسيس بن قاسم البغدادي وسيس معروف بن خي وسيس سر الصغات وسيس حبيب العجمي وسيس حسن البصري وسيس جبر صالح وسيس بن همداني وسيس أبي يزيد البصري وسيس بهاء نقص بني وحضر إمام رباني وسيخنا المكرم يجعل الله ضارك بن محمد الزكبلايا وسيخنا المكرم كيجعل صاحب الوفاة العارفين تسك بن جبرت ووصلهم وقرائهم وأهل سلسلاتهم وداخل عنهم شون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الأرواح الأولياء المشارق الأرض إلى مغاربها سبحان الأرواح سيف سبر كنتي بلغ تبن كرسك شيء من كل طرف من المجاق الله سيسبح كلمة كلاكات سيسبح كفي ورق جدي شربان سيشرب إلى الله سنم جدي سنن كريجا سنن مريا سنن قدوس سنن أمبن سنن بونام سنن كري سنن راجع مولانا ملك إبراهيم ردن بدر جد من سيسجد جربان شيخ عبد الرحمن السمسم الشيخ قرايا قرآن سيب ربس شيئا براك كربان البراج شيئا عبد السلام ونصبادين بمنتهى ونصبادين شيئا عبد القرآن جبو كمن كدوك جبرين بندن شيئا عبد القرآن جبو كمن كدوك جبرين بندن باش ما شري جبانتي والآخر المنكر ما دورا ما دورا باش دورا من واحد جبان جاتي ونسوس كرب دي تركا غريب بدن جاتي بورن باكاري ما كمان كونين سرابيا سنن بقول تمن بون سرابيا سنن سرابيا سميد الوحيد Gajah Abdul Gajah Allah Basra Jatimur Basra Ismani Basra Jatimur Basra Basra Jatimur Sayyid Abdurrahman Jasa Basra Jatimur Gajah Syarikan Kendan Gajah Wali Musyafa Kendan Bangan Bukan Kendan Sunan Kadang Kendan Basra Darat Senarang Bandan Harmatu Jangan Magadang Gajah Subhanarrahim Sayyid Abdurrahman Sakabah Bangun tekan Bagad Sebaida Tekan Bashim Jawari Tekan Banasim Gairahim Bawsari Gairahim Baita Sembang Allah Sari Berbas Bawusman bin Ahmad Bajid Berbagid Sari Berbas Pangeran Anggawi Jairadin Pula Salim Berbas Subhanarrahim Allah bin Gaji Marzuki Gaji Marzuki Abdurrahim Sari Berbas Gaji Sikit Bagang Cirebon Babu Idun Sinang Cirebon Babu Qayyim Sinang Cirebon Bahar di Sinang Cirebon Ya Atlas Sarada Birun Cirebon Ki Subhanarrahim Sebaya di Cirebon Sebarang Sati Cirebon Yunus Kedan Seri Cirebon Syaitan Angka Cirebon Cirebon Sebetang Kerawang Sengkurun Hasanuddin Kerawang Subhanarrahim Sultan Maulana Hasanuddin Banten Semana Yusuf Banten Sultan Timsa Banten Subhanarrahim Bagran Jangkara Purarar Rasul Santarun Cirebon Subhanarrahim Syekh Muhammad Rayani Syekh Muhammad Sahim Syekh Muhammad Haim Syekh Nasr Bagi Syekh Munawar Gaduh Pengen Banten Syekh Mawadi Pasukan Pendengar Banten Syekh Caring Banten Syekh Mansur Cikaduan Abu Yeri Nyati Jeru Syarasari Pabrik Banten Mama Karim Pabrik Banten Mama Abdullah Kesar Badarin Cang Ciaman Serang Banten Subhanarrahim Syekh bin Umar bin Syekh Amru bin Muhammad bin Umar An-Nawawi Subhanarrahim Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani Syekh Abdul Karim Al-Bandani Syekh Al-Khatib Sampai Syekh Abdul Ghamban Syekh Muhammad Arsyad Syekh Abdullah Al-Banjari Syekh Abdullah Al-Banjari Gaji Muhammad Zaini bin Gaji Abdul Karim Martabura Kamatan Suladan
Pangeran Aradila Panen Bangkai di Bangsa Bandar Lampung Syekh Mula Mengkula Benar Lampung Selatan Buyatan Baik Kumpul Sumatera Barat Said Husain Zata Pasai Qasim Berapa Jambi Kejiran Ibrahim bin Juan Jambi Yang Berusaha Bogor Subhanallah Yang Jabargasan Sumedang Pangeran Prabu Raden Kepulsatu Raden Surya di Bangsa Sumedang Prabu Tajimara bin Aji Guru bin Sumedang Gisem Muhyiddin Pamijan Syaikhul Iman Pangeran Boros Kala Banjaru Jamin Ya Abdul Jawad Biki Mardawi Gerajang Sumina Ruhan Syekhi Haji Abdul Rahman Syekhan Bangkar Jawi Syekhi Haji Salbiki Haji Abdul Jawad Kaduban Banglan Bandan Syekhi Syekhi Abdul Jawad Lebak Bandan Rangkan Syekhi Haji Marzuki Abdul Rahman Pabrik Bandan Syekhi Haji Abdul Karim Losari Syekhi Haji Ansor Kedawan Enden Cirebon Syekhi Gawat Baidillah bin Gaji Marzuki Nasr bin Syekhi Gawsayb Wafat Jari bin Gaji Abdullah Barak Subir Ar-Rahim Gaji Rani bin Gaji Arbarga Sudara Gaji Muqtarim Tabrik Sudara Yang Muhammad Sahimi Lubun Sudara Gaji bin Kampung Nambah Gaji Ismail bin Haji Madai Berak Sentul Baga Sudara Gaji Marzuki Abdul Gaji Marzuki Amir Sasi bin Amwala Bagran Jakarta Jadi Negara Gawab Haib Hasan Jamal Bagad Haib Hasan Muhammad Al-Hidru Abu Hafsan Muhammad Al-Haddad Bakriyu Haib Hasan Nubar Galit Seluar Batang Yahya bin Usman Pekojan Jaga Daudara Syarif Hamid Al-Qadri bin Sultan Abdurrahman Al-Qadri Rawabek Angkir Syari Syekh Jafar Sansolai Haib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuidan Haib Abdurrahman Abdullah Al-Absi Jikinya Iman bin Al-Mihabi Kun juga daripada Gaji Mansur juga dapat Gaji Abdul Hamid Gaji Abdul Halim Mansur juga Gaji Abdul Halim Mansur juga dapat Gaji Hasan Zadini bin Syahri bin Jahan Syahri bin Syahman Syahman Syahkim bin Syahzib Syahzib bin Syahhasan Durang Sakatu Bagus Adam Syahhasan bin Syahaliuddin Syahaliuddin bin Syarafiuddin Serang Banten وانصري وانصري من الله ولي درجات في الجنة وانفني بأبصار من ولي معظم ونفع في الدين والدنيا والآخرة شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الرحيم بينهما النوجد مسمسكنا أخواتنا خدتنا غرابنا غراباتنا ولأزواجنا وأولادنا وأساتذتنا ومعلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى أرواح في هذا المكان وعلى عباد الله الصالحين من الجنة والناس كلهم خصوصا في هذا المكان وخصوصا إلى أرواح أن الله يغفر لهم ويرحمهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن
المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطلا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اقبل شر الظالمين 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 يا قوي يا متين
الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين ضرب الله شر المعدين أصلح الله أمور المسلمين ضرب الله شر المعدين يا علي يا كريم يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبة معك لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 La
إلا الله وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه نحيا وعليها نموت بهذا المسجد صلى الله برحمتنا كرمنا الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حظ على محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ولمن دخل في الكرام أجمعين أشهد لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم حبيب الله صاحب ولد الخصوص وصلهم وفضل من الله ودرجات في الجنة ونفون بأصل أنوارهم وعظمهم خلفا في الدنيا شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات ويا شافي الأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا وأولادنا وأساتذتنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها خصوصا إلى أرواح في هذا المكان وعلى عباد الله الصالحين من الجنة والناس وخصوصا إلى أرواح المذكور والمذكورة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خبر النيران ارفع لهم الدرجة يا الله وكفر عنهم السيئات يا رحمن وأدخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك من خير من سلك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا أرحم الراحمين أنت المستعان يا الله أنت المستعان يا رحمن أنت المستعان يا رحيم يا الله أنك لا
tempat kami meminta pertolongan. Ya Allah, Engkaulah tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong kami semua. Ya Allah, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah istri dan anak-anak kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Ya Allah, tolonglah bangsa ini. Ya Allah, ya Allah, tolonglah bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, berikan kebaikan kepada bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau yang mampu menolong kami semua. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ذي السلطان العظيم ذي المن القديم ذي الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة آخر الحسن والحسن من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن والشياطين وإن الذين كفروا يطلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب لقمان الحكيم وورث سليمان بن داود عليه السلام. يا ودود يا ودود يا ودود يا الله. يا الله. يا الله. يا ذا العرش المجيد يفعل لما يريد. ضوء أمورنا يا الله. Panjangkan dan berkahkan umur kami ya Allah. Panjangkan dan berkahkan umur istri dan anak-anak kami ya Allah. Panjangkan dan berkahkan kami semua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hidup kami yang panjang ini penuh dengan keberkahan ya Allah. Manfaat dunia dan akhirat. Wasahya lisanana. Sehatkanlah jasmani kami ya Allah. Sehatkan jasmani istri dan anak-anak kami ya Allah. Sehatkan jasmani orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Sehatkan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, yang sedang sakit saat ini ya Allah, berikanlah kesembuhan ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menyembuhkan penyakit yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kesulitan-kesulitan kami ya Allah jalan menuju kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kesedihan kami ya Allah jalan menuju kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kesusahan hidup kami ya Allah semata-mata hanyalah jalan agar kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan dalam hati kami ya Allah. Sisipkan sifat kesabaran dan rasa syukur di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, damaikan hati kami semua ya Allah. Damaikan saudara-saudara kami ya Allah. Damaikan hati rakyat Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu membolak-balikan hati kami semua ya Allah. Ya Allah, kembalikan hati kami dari yang penuh dengan kebencian menjadi dengan penuh kasih sayang ya Allah. Ya Allah, Engkaulah pembolak-balik hati ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa qadi hajatana, kabulkanlah hajat kami ya Allah.
kabulkanlah hajat istri dan anak-anak kami ya Allah, kabulkan hajat saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami ya Allah, mudahkan pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hasil kami yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Jadikan harta kami semata-mata untuk dekat kepadamu ya Allah. Jadikan jabatan kami yang tinggi semata-mata hanya untuk jalan menuju kepadamu ya Allah. Wausir amwalana wa auladana, berbanyaklah harta dan keturunan kami, harta yang barakah, manfaat dunia dan akhirat, anak-anak yang salih salihah, manfaat dunia dan akhirat. وحبب للناس أجمعين وتباعد العداوة البغضاء كلها من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا ودود يا ودود يا غني يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا فارج الهم يا كاشف الغم يا بدل عبده يغفر ويرحم يا مقلب القلوب وهيدا الجمهر ولبنك الحديد ذنب قلوبنا على دينك واتكلنا هدك ميدا لما أجمه يا الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق
sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.